سورہ یونس میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الیہ، لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک انسان پر وحی کر دی اور وہ لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے گا اس کے لیے جنت اور جو کفر کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کا انداز دیکھیں بیان کا۔ اکان للناس عجبا، لوگوں تمہیں اس میں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجا جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ اچھا عمل کرو گے تو جنت ملے گی، برا عمل کرو گے تو جہنم، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی دلائل دیے، دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ دیکھیں اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ غافل ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں اللہ کا جو ٹاپک ہے نا، معاذ اللہ، وہ سب سے فضول ترین ٹاپک ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، کسی بھی ٹاپک پر بات کریں سب دلچسپی لیں گے۔ آپ بزنس کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ آپ 4 شادیوں کی بات شروع کر دیں خوشی سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ آپ صحت کی بات شروع کر دیں سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کی بات کریں گے تو بوریت ہونا، بولو بوریت شروع، یا کیا باتیں شروع کر دی اس میں۔ تو اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ سب سے زیادہ تو تمہاری زندگی میں جس کا کردار مؤثر ہے نا وہ میری ذات ہے، سارے تصرفات میں کر رہا ہوں، پیدا میں نے کیا، کائنات کو میں نے بنایا، اور تمہاری ڈکشنری میں سب سے کم، تمہاری زبان پہ سب سے کم جس کا نام آتا ہے وہ میری ذات ہے۔ تو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور جعل الشمس ضیاء، سورج کو اس نے کیسی روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو اس نے روشن کیا، اور فی اختلاف اللیل والنہار، آسمانوں اور زمینوں کے دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں تمہارے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، جو لوگ اس دنیاوی زندگی پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس اسی دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے، اپنا کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنے بحریہ ٹاؤن کے 2-3 پلاٹ سنبھال کے بیٹھ گئے، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری صحت، میرے جو جم میں جاتے ہیں نا وہ میرے ڈولے بتا کے ہوتے ہیں نا، بس ان کو اسی کی فکر ہوتی ہے، اور قمیضیں اتار کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا تھا میں، کتنا ہو گیا اور کتنا باقی ہوں۔ ٹھیک ہے، جم والا یہی کر رہا ہوتا ہے نا، پرانی تصویر دیکھ کے کہے گا میں اتنا سا تھا، اتنا ہو گیا اور اتنا باقی رہ گیا، یعنی اتنا مزید اپنے اوپر گوشت چڑھانا ہے۔ تو آج ہر آدمی کی فکر کیا ہے؟ دنیا، کماؤں، کھاؤں، اچھی صحت ہو، اچھی عزت ہو، پیسہ ہو، بس۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو دھمکی دی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں، وہ بھول گئے آخرت کے دن کو، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اسی دنیا پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، وطمأنوا بہا، مکمل اطمینان ہے اس کو اس پر کہ بس ہم ٹھیک ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور کائنات میں ہم نے اپنی قدرت، اپنے وجود، اپنی توحید اور آخرت کے برحق ہونے کے جو دلائل رکھے ہیں ان دلائل سے وہ غافل ہو گئے۔ دلائل سے کیسے غافل ہوتا ہے انسان؟ نشانیاں دیکھتا ہے، ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتا، فائدہ اٹھاتا ہے اپنا دنیاوی۔ جیسے دودھ جب آپ پیتے ہیں، قرآن کہتا ہے دودھ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ جہاں قرآن نے دودھ کا ذکر کیا نا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس دودھ میں غور و فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیسے نشانیاں ہیں؟ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ، سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو، اس سوکھے چارے کو رگڑو تیل کا ایک قطرہ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں گوبر اور خون کے درمیان سے اسی چارے سے گوبر بن رہا ہے، اسی چارے سے بلڈ بن رہا ہے، اور اسی چارے سے دودھ بن رہا ہے۔ یہ دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں اور ایسا مزیدار رنگ، ایسا خالصاً کہ اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو،
نہ گوبر کی رنگت اور نہ خون کی رنگت، اور مزہ کیسا؟ سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ بنایا کس سے؟ سوکھے چارے سے۔ کوئی بنا سکتا ہے؟ صبح و شام پی رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ دودھ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اب یہاں سورہ یونس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ کیا مطلب؟ نشانیاں استعمال بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں لیکن اس نشانی سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آپ دودھ صبح و شام پی رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیلشیم ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کون سی طاقت اور قدرت ہے جو یہ دودھ، جس نے یہ دودھ کی مشینیں بنائی۔ یہ مشین خود بخود نہیں بن سکتی۔ ارے کسی کمپنی میں دودھ پیک ہو کر آتا ہو ڈبے میں، آپ کھول کر پی رہے ہو، کوئی کہے یار یہ کس کمپنی نے پیک کیا، کس نے اس میں ڈالا، آپ کہیں یہ خود بخود ہوا ہے آٹومیٹک، کسی کمپنی نے یہ کام نہیں کیا، مان لو گے؟ بتاؤ کمپنی کا دودھ پیک کر کے ڈبوں میں دکان تک پہنچانا یہ زیادہ عجیب ہے، یا گھاس کھلا کے اس جانور سے خالص دودھ پیدا کرنا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ دودھ کمپنی کا ڈبے میں خود سے پیک نہیں ہو سکتا، یہ سوکھے چارے سے خود سے بن کیسے سکتا ہے؟ اور ایسے بھینس میں پروگرام انسٹال کیسے ہو گئے جو سوکھے چارے سے منو دودھ نکال رہے ہیں باہر؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو عقل سے کام لے گا نا، جو ڈاروین کا اندھا مقلد نہیں ہوگا، جو سائنسدانوں کا اندھا مقلد نہیں ہوگا، عقل سے کام لے گا، اسے دودھ میں خدا کا وجود نظر آئے گا، دودھ میں خدا کا رحمان اور رحیم ہونا نظر آئے گا، دودھ میں خدا کی طاقت اور قدرت کے کرشمے نظر آئیں گے۔ کیسے سوکھے چارے سے ایسا موٹی ملائی اور دیسی گھی والا چکنا گاڑا دودھ میرا رب چند گھنٹوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ شہد بھی یہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس میں؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ آیتیں کیا ہیں؟ یہ جو جتنی کائنات میں چیزیں ہیں نا، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں۔ آیت کہتے ہیں علامت کو، سائن۔ سائن بورڈ ہمیشہ کسی چیز کا پتہ بتا رہا ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے یار، نہیں آ رہی سمجھ میں۔ دیکھو سائن بورڈ جو لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بورڈ کو پکڑ کے گلے لگا کے چومو، وہ خود مقصود نہیں ہوتا، وہ کسی اور چیز کا بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہو، اسپیڈ بریکر کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے نا، آگے یوں کر کے آ رہا ہوتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہے؟ اسپیڈ بریکر ہے۔ اپنی رفتار کیا کر لیں؟ بولو آہستہ۔ آپ نے اس سائن بورڈ کو دیکھا، کھڑے ہو گئے آپ کہہ رہے بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا، میں اپنی قمیص پہ بھی ایسا ڈیزائن بولو بنواؤں گا، اور اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار بولو نا یار نہیں ہو۔ اس کا مطلب آپ اسے سائن بورڈ نہیں سمجھتے، آپ اس کو ایک اسکریپ کے لیے بیچنے کے لیے ایک اچھا، جیسے وہ جو چرسی ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے سائن بورڈ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو زبردست چیز ہے یار، اس میں وہ ٹین کی چادر لگی ہوئی ہے، تو یہ گٹر کا ڈھکن جو وہ بیچ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ گٹر کے جو ڈھکن ہے نا، یہ چرسیوں کا بہترین بزنس ہے۔ اب پتہ نہیں چرسی نظر نہیں آ رہے آج کل، یا تو سارے مر گئے ہیں یا چرس پینا چھوڑ دیے، پہلے بہت نظر آتے، ہیروئن چی بہت ہوتی تھی، چرسی تو اب بھی ہیں، ہیروئن چی نظر نہیں آ رہے۔ خیر ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے، ان کو پتا ہے بھائی ریٹ مال ہیروئن کے، کہہ رہے ہیں ہیروئن مہنگی ہو گئی ہے اس لیے۔ اچھا، ایک چرسی یہاں گھوم رہا تھا، چرس نہیں مل رہی تھی، کسی نے کہا تھانے چلے جاؤ وہاں ملے گی، تو پریشان تھا نا چرس کہاں سے ملے گی، کسی نے بتایا کہ تھانے کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں، پتہ نہیں سچ کا غلط کا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اسی سائن بورڈ کو اصل سمجھ لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا، یہ سائن بورڈ ہیں سارے، شہد ہے، دودھ ہے، جانوروں کا گوشت ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، مچھلیاں ہیں، کون سی ایسی پھول ہیں، پھول کتنا خوبصورت کھلتا ہے، حبم متراکبا، اور جو دانے نکلتے ہیں نا اناج، وہ اناج کی تہیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ترتیب سے دانے نکلتے ہیں۔ بھٹے کو دیکھ لو، مکئی کا کیسا خوبصورت دانے ترتیب سے، انار کے دانے کیسے پیکنگ ہوتی ہے ان کی،
ذات الاکمام، ان کے اوپر کم ہوتی ہے، کم پیکنگ ہوتی ہے. کیلے کو دیکھو کیسی خوبصورت پیکنگ. ہر چیز اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نشانی. کیا مطلب؟ اسے دیکھ کر یہ علامت ہے کسی اور چیز کی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی. اگر بنی ہوتی ایسی عجیب و غریب چیزیں اس میں نہ ہوتی، خود سے ایسا کچھ بن نہیں سکتا. اس بات کی علامت ہے اسے کسی نے بنایا. نمبر 2، اس بات کی علامت ہے وہ اکیلا ہے، کیونکہ ایسی طاقت اور قدرت کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کی بھی علامت ہے وہ انسانوں پر بڑا مہربان ہے. اس کی بھی علامت ہے اس نے بلا وجہ لوگوں کو پیدا نہیں کیا، ورنہ کیوں اتنے احسانات کر رہا ہے؟ بس ویسے ہی مارنے کے لیے. اس کی بھی علامت ہے کہ اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، کون شکر کرے گا اور کون ناشکری. اور اس کی بھی علامت ہے کہ جب شکر ہوگا تو اگر ثواب نہیں مل رہا اس شکر کا اور گناہ کا عذاب نہیں مل رہا تو پھر شکر کا فائدہ نہیں اور ناشکری کا نقصان نہیں. تو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور شکر گزاروں کو بدلہ ملے گا اور ناشکروں کو عذاب ملے گا، کیونکہ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا. تو ان سب چیزوں کی نشانیاں ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو اس دنیا میں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے. انہوں نے سائن بورڈ کو ہی مقصد بنا لیا. اس اسپیڈ بریکر والے سائن بورڈ کو دیکھ کر اپنی اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسے اسکریپ کے طور پر بیچنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح دنیا پرست لوگ دودھ پیتے ہیں، دودھ برائے دودھ پینے کے لیے، اس دودھ سے اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. دنیا پرست لوگ شہد کھاتے ہیں لیکن اس شہد سے عبرت نہیں پکڑتے کہ کیسے رب نے چھوٹی سی مکھی کو ایسے بہترین پروجیکٹ پہ لگا دیا. یہ پروجیکٹ تو میرے بھائی آپ بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اگر کسی کو دینا ایسا خوبصورت پروجیکٹ مزدوروں کو، وہ اتنی خوبصورت کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کہ اس میں کڑوے پھلوں کا رس چوس کے اتنا بہترین کیسا شیرہ میٹھا تیار کر رہے ہیں اور صحت کے لیے مفید کتنا زیادہ ہے. وہ کیسی محنت. اتنی چھوٹی سی مکھی جس کی اتنی چھوٹی سی کھوپڑی، اس کھوپڑی میں 2-4 تارے ہیں مگر پورے پروگرام اس میں انسٹال کر دیے شہد بنانے کے، اور آپس میں ان کا لنک ہوتا ہے، کام بانٹے ہوئے ہیں. ان کو کس نے بتایا کہ تو نے یہ کرنا ہے اور تو نے یہ کرنا ہے؟ کام تقسیم ہے ان کے. ایک ان میں ملکہ ہے، پوری گورنمنٹ ہے بھائی، پوری گورنمنٹ چل رہی ہے. کیسے ان کی سلیکشن ہوتی ہے ملکہ کی، اور آپس میں اختلافات میں کیسے باقاعدہ شہد کی مکھیوں میں فائٹ ہوتی ہے. جب نر تعداد میں زیادہ ہو جائے نا، کچھ مکھیاں ان نر مکھیوں کو مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ماحول خراب کریں گے. کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ ہیں پارکوں میں، اس وجہ سے کہ بھائی یہاں سب عورتیں گھوم رہی ہیں، 2-4 لونڈے لپاڑے گھس گئے تو کیا کریں گے؟ ماحول خراب. تو گارڈ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ڈنڈوں سے کوٹنے کے لیے، دفعہ یہاں پہ، کہتا ہے نا. بالکل یہی کام شہد کی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں کہ نروں کی تعداد اگر زیادہ ہو گئی تو یہ ماحول کیا کریں گے؟ بولو، خراب کریں گے. تو وہ مارتی ہیں، ان کو قتل کرتی ہیں. پورا ایک سسٹم ہے، اتنا پیچیدہ سسٹم. قرآن کہہ رہا ہے اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. یہ شہد کی مکھی کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی ہے، کیا ہے وہی بن گئی ہو. اللہ فرماتے تیرے رب نے اس کی کھوپڑی کو یہ سکھایا ہے کہ ایسے تو نے پھلوں کا رس چوسنا ہے، پھر ان سے ایسے چھتا بنانا ہے، ایسے شہد بنانا ہے، اور فصل کی سبل ربی کی ذللا، لمبے راستے طے کر کے تو جائے گی لیکن واپسی کا راستہ تو بھولے گی نہیں. بائی ایئر سفر کرتی ہے مگر بھولتی نہیں ہے راستہ. تو یہ وہ نشانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے جو لوگ ان نشانیوں سے غافل ہیں. بس شہد کے دیکھو میڈیکل سائنس میں اس پہ تو بحث ہوتی ہے کہ شہد میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات. اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ بھئی یہ خود نہیں بنا، اس کو کسی نے بنایا ہے تو اس کا بھی کیا حق ہے. نا 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 نا، انہی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے، ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. جب ختم ہی ہونا ہے تو بس کھانے پینے کو فوکس کرو، اس کو مت دیکھو کہ کس نے بنایا، کیوں بنایا ہے. بھئی یہ گائے بھینسیں بکریاں کس نے بنائیں، یہ اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر
किस ने किया, इन बातों में आखिर क्या रखा है? ये फजूल बातें हैं ना भाई। क्या हो गया? देखो, अगर मैं आपके सामने अंगूर ला के रख दूं तो सबका दिल चाहेगा कि फोड़ो इसको, यही चाहेगा ना। लेकिन कुरान अंगूर हमारे सामने ला के रखता है, मगर बताता है कि आसमान से पानी बरसा, जमीन में मिट्टी और खाद के अलावा कुछ भी नहीं है। खोद के देखो, ना अंगूर, ना अनार, ना नाशपाती, कुछ भी नहीं है, गोबर मिट्टी। लेकिन कैसे तुम्हारा रब नन्ही नन्ही कोंपले निकालता है, फिर वो तनावर दरख्त बनती हैं, फिर उनमें फूल पैदा होते हैं, फिर उनमें फल पैदा होता है, खजूर के, आम के, अनार के कैसे बागात और अंगूर के कैसे गुच्छे लटक रहे होते हैं। तो ये बातें हमें अच्छी, हम कहते हैं इससे अंगूर खाने में ताखीर होती है। इससे क्या होता है? इस तरह की बातें करने और सुनने से बेहतर है कि आदमी अंगूर खा ले। इस तरह की बातें करेंगे, सुनेंगे, खामखा में डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन इस बात की होगी कि किसी ने बनाया है तो उसके हुकूक क्या है, फिर वो अंगूर पैदा करके हमसे चाहता क्या है, तो वो बताता है कि अंगूर खाओ, इससे शराब बोलो मत बनाओ और शराब मत पियो। और जब मैंने तुम्हें इतना खिलाया पिलाया है तो 5 टाइम मेरे घर पे हाजिरी दो, नमाज पढ़ो। तो इन बातों से क्या होती है? बोलो ना यार, टेंशन। उस टेंशन की वजह से अंगूर ज्यादा खाए नहीं जाते, लिहाजा खाने को फोकस करो। लिबरल लोगों का यही है कि मजहब वजहब ये निजी चीजें हैं, अपने घरेलू रखो, क्या हुकूक मुकूक टोपी ड्रामा लगाया हुआ है मौलवियों ने। हर कभी ईद का चांद, कभी जनाब बकरीद, कभी कुर्बानी, और कभी जनाब वो फजाइल सुनाए हुए होते हैं इन लोगों ने। अब्बा को देख लो, एक हज का सवाब मिलेगा। अब्बा की पेशानी को देखने से क्या मिलता है? गोरा तो देखता ही नहीं, कहता है उठा के ओल्ड हाउस में जमा कराओ। कल कोई साहब बता रहे थे, गोरे जो है ना क्रिसमस पे अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देते हैं। तो यूरोप में रहे होंगे बहुत, गोरे क्रिसमस पे अपने पेरेंट्स को क्या देते हैं? गिफ्ट। हर गोरा देता है। और 6 महीने से ढंडोरा पीटना शुरू कर देता है कि मैं क्या दूंगा? गिफ्ट दूंगा। 6 महीने से बताना। और गिफ्ट में क्या? चॉकलेट का एक डब्बा, एक अम्मा के लिए और एक बोलो अब्बा के लिए। ये बहुत अच्छे किस्म के गोरे जो है ना, जिन्होंने क्रीम लगा के गोरे ना हुए हों, वाकई गोरे हों वो, ये उनकी हालत। यार क्या एक चॉकलेट का डब्बा पकड़ा के, वो भी क्रिसमस पे। और हमारे यहाँ, मैं जब वो मुझे वाकया सुना रहे थे, मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ईद पे वालदैन हमें ईदी देते हैं। समझ में नहीं आ रही बात। वालदैन क्या देते हैं हमें? हम तो बड़ों से लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सारी जिंदगी हमने ही खिदमत करनी है इनकी, पूरे साल हमने ही खिलाना है। तो अब्बा आज आप ईदी निकालो, ठीक है ना, आज तो बड़ा दिन है, आज आप साबित करो कि अब्बा आप हो। हमारे हजरत ने गाड़ी खरीदी ना, बहुत बड़ी वीआईपी गाड़ी। तो किसी ने पूछा आपको इतनी महंगी गाड़ी लेने की जरूरत क्या है? हजरत ने फरमाया मेरे बेटों ने बहुत अच्छी गाड़ी ली है, तो मैं उनसे भी अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूं, ये बताने के लिए कि बाप मैं हूं। बाप कौन है? ऐसा ना हो गाड़ी देख के इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी हो तो गाड़ी देख के लोग समझे कि ये बाप है और ये कौन है? बेटे हैं। तो फरमाया जब इन्होंने ऐसी गाड़ी खरीद ली तो मेरी इससे अच्छी होगी, ताकि जब रोड पे चले ना तो पता चले ये इनका बाप जा रहा है। ये क्या जा रहा है? बाज वकील जो है ना, वकील वो इतने होशियार होते हैं कि जजेस भी उनसे डरते हैं। जज तो सीनियर होते हैं ना, वो वकील जूनियर होता है, लेकिन बाज वकील इतने होशियार के जज डरते हैं। तो मुझे किसी ने वाकया सुनाया, कह रहे हैं मैं कहीं कोर्ट में था तो एक वकील आया, तो उसने कोई मुंशी से कहा कि जज को बताओ कि फलां आया है। तो जज की समझ में नहीं आया, तो ये आया मुंशी, कहने लगा जी वो समझ में नहीं आया। तो वकील ने कहा जज साहब से कहो तुम्हारा बाप आया है। जज साहब से कहो तुम्हारा बाप आया। जब ये कहा ना तुम्हारा बाप आया, वो समझ गया कौन आया। ये वही वकील होगा जो अपने आप को मेरा क्या समझता है? बाप समझता है। तो हमारे हजरत ने गाड़ी ली, इतनी महंगी गाड़ी, वो कुवैत के शहजादे से खरीदी थी। तो हजरत ने फरमाया मैंने इसलिए ली है ताकि लोग ये समझें कि बाप कौन है। जब मेरी गाड़ी जाएगी ना रोड पे और बच्चों की गाड़ी, तो लोगों को गाड़ी देख के पता चलेगा ये बाप है इनका। तो भाई इज्जत तो हमारे मुआशरे में वालदैन की है, और क्या चॉकलेटें क्रिसमस पे पकड़ा दी। पूरी जिम्मेदारी वालदैन की औलादी के जिम्मे है, खिलाना भी है, पिलाना भी है, सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये औलाद की है। ये खैर,
اب جب لبرل لوگوں کو یہ بتاؤ کہ باپ کی پیشانی کی طرف دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، اماں کے پاؤں میں جنت ہے، ان کو یہ سب باتیں کیا لگتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو، ترقی کرو ترقی کرو، ایک دن رکھ لو اس میں مدر ڈے اور ایک دن رکھ لو اس میں فادر ڈے، بس اتنا کافی ہے۔ بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شوہر کا احترام کرو، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو، یہ جو ہے نا اس کو راضی کرو گی تو جنت ملے گی۔ تو یہ سب وہ لوگ باتیں کریں گے جو اللہ کی ان نعمتوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حکام کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح مرد کو مجبور کیا کہ اس سے محبت کرو، اس کا خرچہ اٹھاؤ، اولاد کے حقوق ہیں، بہت ایک حقوق کی طویل فہرست ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے فنش، تو ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ رضو بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی بھی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں، بس یہی ٹھیک ہے بھائی۔ یہاں اگر کوئی ٹینشن ہے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے، خوشی ہے تو ان کو حقیقت میں خوشی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے۔ وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتے، اللہ کی طرف پہنچتے نہیں ہیں، بس ان نشانیوں کو فوکس کیا ہوا ہے، کھا رہے ہیں ان کو۔ ان کے بارے میں اللہ نے سزا بیان کی، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے، صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، انٹرٹین کرنے کے لیے پیدا کیا، انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا، بس پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی اور تمہارے ذمے کوئی کام ہم نے نہیں لگایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ قیامت کے دن ان کو بھول جائے گا۔